اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجر الف لام را آیتیں ہیں کامل کتاب اور قرآن واسعہ کی۔ کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کہ کیا خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے، آپ ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے کہ وہ خوب کھا لیں اور چین اڑا لیں اور خیالی منصوبے ان کی غفلت میں ڈالے رکھے۔ ان کو ابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی کہ ہم نے جتنی بستیاں ہلاک کی ان سب کے لیے ایک معین وقت نوشہ ہو رہا ہے۔ کوئی امت اپنے معیار مقرر سے نہ پہلے ہلاک ہوئی نہ پیچھے رہی ہے۔ اور ان کفار مکہ نے یوں کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا تم مجنون ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ہم فرشتوں کی جس طرح پر یہ درخواست کریں سے فیصلہ ہی کے لیے نازل کیا کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ان کو مہلت بھی نہ دی جاتی۔ اور ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ضروری بتانا چاہوں گی کہ یہ قرآن کی حفاظت کس طریقے سے ہوئی تھی۔ تو لوح محفوظ میں یہ ام الکتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اس کو آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ سیکورٹی بہت زیادہ ٹائٹ، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کروایا گیا اور حافظین کی کثرت پیدا ہوئی۔ پھر جنگ یمامہ میں جب بہت زیادہ حافظین شہید ہوئے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل میں اتارا گیا اور قرآن کو جمع کیا۔ قرآن کی پھر تدوین ہوئی، حضرت عثمان کے دور میں اس پر اعراب لگائے گئے اور پھر خلفائے راشدین کے بعد حضرت یحییٰ بن عامر انہوں نے اس کو نقوت کر دیا، مطلب کہ نقطے لگا دیے۔ پھر اس کے بعد ہر دور میں قرآن کے حافظین موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ کیوں کیا، ہم تک اتنا کیوں محفوظ کر کے پہنچایا گیا تاکہ کہ اس کو ہم پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو اپنی مرضی سے نہیں توڑنا موڑنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا محفوظ کرنے کا سارا یہ پروسیجر کیا۔ اور ہم نے آپ کے قبل بھی پیغمبروں کو، اگلے لوگوں کو بہت سی گروہوں میں بھیجا تھا اور کوئی رسول ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ اس طرح ہم یہ استہزاء مجرموں کے قلوب میں ڈال دیتے ہیں، یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور یہ دستور پہلوں ہی سے ہوتا آیا۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دے پھر یا دن کے وقت اس میں چڑھ جائیں تب بھی یہ یوں ہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی، بلکہ ہم لوگ پر تو بالکل جادو کر رکھا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے اور دیکھنے والے کے لیے اس کو آراستہ کیا۔ اور جیسے اس محفوظ قلعوں سے مراد اللہ تعالیٰ یہاں پہ آسمان کے جو محفوظ قلعے کے ہیں اس سے مراد آسمان کے ستارے ہیں، اور ان کا نام آسمان کی، اور ان کا کام کیا ہے کہ آسمان کی حفاظت کرنا۔ یہ اس کے علاوہ یہ ستارے یہ بھی کرتے ہیں کہ جب کاہن اور عامل کے حکم سے ان کے جنات جو غیب کی خبریں لینے جاتے ہیں تو یہ انہی ستاروں سے ان کو مار کر بھگایا جاتا ہے، جنہیں ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن کی حفاظت کا ایک طریقہ تھا۔ اور اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ فرمایا، ہاں مگر کوئی بات چوری چھپے سن بھاگے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ ہو لیتا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال اور اس میں ہر قسم کی چیز ایک معین مقدار سے اگائے۔ ہم نے تمہارے واسطے اس میں معاش کے سامان بنائے، ان کو بھی معاش دی کہ جن کو تم روزی نہیں دیتے، اور جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس سب کے خزانے کے خزانے، اور ہم اس کی ایک معین مقدار سے اتارتے ہیں۔ اور ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو کہ بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہے، پھر ہم ہی آسمان سے پانی برساتے، پھر وہ پانی تم کو پینے کو دیتے ہو، تم اتنا پانی جمع کر کے نہ رکھ سکتے تھے، اور ہم ہی ایک زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی رہ جائیں گے، اور ہم تمہارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور ہمارے تم پچھلوں کو بھی جانتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو قیامت میں محشور فرمائے گا، بے شک وہ حکمت والا ہے، وہ علم والا ہے۔ اور ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی تھی پیدا کیا، اور جن کو اس کے قبل آگ سے کہ وہ ایک گرم ہوا تھی پیدا کر چکے تھے، اور وہ یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں ایک بشر کو بچتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے سے بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں۔ سو میں جب ان کو پورا بنا چکوں، اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدے میں گر پڑنا۔ سو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدے کے مگر
ابلیس نے کہ اس نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس تجھ کو کون سا امر باعث ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو؟ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کے بنی ہوئی پیدا کیا ارشاد ہوا تو اچھا پھر آسمان سے نکل، کیونکہ بے شک تو مردود ہو گیا، بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر مجھ کو مرنے تک مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ ارشاد ہوا تو جا، تجھ کو معین وقت کی تاریخ تک مہلت دی گی۔ کہنے لگا اے میرے رب، بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں دنیا میں ان کی نظر میں معاصی کو مرغوب کر کے دکھلاؤں گا، ان سب کو گناہ کروں گا بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ہاں یہ ایک سیدھا رستہ ہو جو مجھ تک پہنچتا ہے، واقعی میرے ان بندوں پر تیرا ذرا بھی بس نہ چلے گا، مگر ہاں جو گمراہ لوگوں میں تیری راہ پر چلنے لگے اور جو ان سب سے جہنم اور جو بھی چلیں گے ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے، بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں بستے ہوں گے، تم ان پر سلامتی اور امن کے ساتھ داخل، اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم سب دور کر دیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح الفت و محبت سے رہیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے، وہاں ان کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں کو اطلاع دے دیجئے کہ میں بڑی مغفرت والا اور رحمت والا بھی ہوں، اور نیز یہ کہ میری سزا دردناک سزا ہے۔ آپ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بھی اطلاع دے دیجئے جبکہ وہ ان کے پاس آئے اور پھر آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم۔ ابراہیم کہنے لگے ہم تو تم سے خائف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ خائف نہ ہوں، ہم آپ کو ایک فرزند کی بشارت دیتے جو بڑے عالم ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیا تم مجھ کو اس حالت میں فرزند کی بشارت دے کے مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے، سو کس چیز کی بشارت دیتے؟ وہ فرشتے بولے ہم آپ کو امر واقع کی بشارت دیتے، سو آپ نا امید نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا باجز گمراہ لوگوں کے۔ فرمانے لگے تو یہ بتلا کہ اب تم کو کیا مہم درپیش ہو؟ اے فرشتوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، مراد قوم لوط ہے، مگر لوط علیہ السلام کا خاندان کو ان سب کو بچا لیں گے باجز ان کے، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ اس کی نسبت ہم نے تجویز کر رکھا ہے کہ وہ ضرور اس قوم مجرم میں رہ جائے گی۔ پھر جب وہ فرشتے خاندان لوط کے پاس آئے کہنے لگے تم تو اجنبی آدمی معلوم ہوتے، انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کے آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی ہونے والی چیز لے کر آئے اور ہم بالکل سچے ہیں، سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیے اور آپ سب کے پیچھے ہو لیجئے، تم میں سے کوئی پیچھا پھر کر بھی نہ دیکھے، اور جس جگہ جانے کا تم کو حکم ہے اسی طرف سب چلے جانا۔ ہم نے لوط علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ان کی بالکل جڑ ہی کٹ جائے گی، اور شہر کے لوگ خوب خوشیاں کرتے ہوئے پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو مجھ کو فضیحت مت کرو اور اللہ سے ڈرو، مجھ کو رسوا مت کرو۔ اور وہ کہنے لگے کیا ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں سے منع کر چکے؟ لوط نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم میرا کہنا مانو، آپ کی جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ پس سورج نکلتے نکلتے ان کو آواز سخت نے آ دبایا، پھر ہم نے ان بستیوں کا اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا، ان لوگوں پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے۔ اس واقعے میں کئی نشانیاں اہل بصیرت کے لیے، یہ بستیاں ایک آباد سڑک پر ملتی ہیں، ان بستیوں میں اہل ایمان کے لیے بڑی عبرت اور بن والے بڑے ظالم تھے، سو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا۔ اور دونوں قوموں کی بستیاں ساتھ سڑک پر واقع تھے، ہجر والوں نے بھی پیغمبروں کو جھوٹا بتلایا اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے نشانیاں دی، سو وہ لوگ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش اس میں گھر بناتے تھے کہ امن میں رہیں، سو ان کو صبح کے وقت آواز سخت نے آ پکڑ لیا، سو ان کے ہنر ان کے کچھ کام بھی نہ آئے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو ان کے درمیانی چیزوں کو بغیر مصلیت
کے نہیں پیدا کیا، اور ضرور قیامت آنے والی، سو آپ خوبی کے ساتھ درگزر کیجیے، بلا شبہ آپ کا رب بڑا خالق، بڑا عالم ہے۔ اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہیں، یہاں پہ سبع المثانی سے مراد ہے، سبع المثانی سے مراد 7 دہرائی جانے والی سورت سے مراد یہاں پہ کون سی سورت؟ سورہ الفاتحہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ 7 دہرائی جانے والی سورت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سورہ الفاتحہ۔ تو اس کو کیوں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مختلف موقعوں پر دہرائی جاتی ہے۔ تو آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی اس چیز کو نہ دیکھیے جو کہ ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو برتنے کے لیے دے رکھی ہے، اور ان پر غم نہ کیجیے، اور مسلمانوں پر شفقت رکھیے، اور کہہ دیجیے کہ میں کھلم کھلا عذاب سے ڈرانے والا ہوں، جیسا ہم نے وہ عذاب ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے حصے کر رکھے تھے، یعنی آسمانی کتاب کے مختلف اجزاء قرار دیے تھے۔ سو آپ کے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے ان کے اعمال کا ضرور باز پرس کریں گے۔ غرض آپ کو جس بات کا حکم کیا گیا اس کو تو صاف صاف سنا دیجیے، اور ان مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے۔ یہ لوگ جو آپ پر ہنستے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود قرار دیتے، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں، سو ان کو ابھی معلوم ہو جاتا ہے، اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ تنگ دل ہوتا ہے۔ سو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے، اور نماز پڑھنے والوں میں رہیے، اور اپنے رب کی عبادت کرتی ہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ سورۃ النحل مکی صورت ہے، اس میں 128 آیات اور 16 رکوعات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 16ویں نمبر پر، نزول اعتبار سے یہ 68 نمبر پر۔ مرکزی مضمون اس کا شرک کی نفی ہے، توحید کے دلائل ہے اس میں، عقیدہ رسالت کے دلائل ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا حکم آپ پہنچا سو تم اس میں جلدی مت مچاؤ۔ وہ لوگوں کے شرک سے پاک و برتر ہے، وہ فرشتوں کو وحی یعنی اپنا حکم دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں نازل فرماتے ہیں، یہ کہ خبردار کر دو میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ آسمان کو اور زمین کو حکمت سے بنایا اور ان کے شرک سے پاک ہے۔ انسان کو نطفے سے بنایا، پھر وہ یکا یک کھلم کھلا جھگڑا کرنے لگا۔ اس نے چوپایوں کو بنایا، ان میں تمہارے جاڑے کا بھی سامان ہے اور بھی بہت سے فائدے، اور ان میں سے کھاتے بھی، اور ان کی وجہ سے تمہارے رونق بھی ہے، جبکہ صبح کے وقت ان کو چھوڑ دیتے ہو، شام کے وقت ان کو لاتے ہو، جبکہ صبح کے وقت ان کو چھوڑ دیتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ بھی لاد کر ایسے شہروں کو لے جاتا ہے جہاں تم بدون جان کر محنت بھی ڈالے ہو نہیں پہنچ سکتے، اور واقعی تمہارا رب بڑی شفقت والا اور رحمت والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار اور نیز زینت کے لیے بھی، اور وہ ایسی چیزیں بناتا ہے جن کو تم کو خبر بھی نہیں، اور سیدھا رستہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور بعض رستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا، اور ایسا ہے جس نے تمہارے واسطے آسمان سے پانی برسا ہے جس سے تم کو پینے کو ملتا ہے، اور اس سے درخت پیدا کہ جن سے تم اپنے مویشی چرنے چھوڑ دیتے ہو۔ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور انگور ہر قسم کے پھل زمین سے اگاتا ہے۔ بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے توحید کی دلیل موجود ہے۔ اس نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے، سورج اور چاند کو مسخر بنایا، اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے چند دلیلیں موجود ہے، اور ان چیزوں کو بھی بنایا جن کو تمہارے لیے زمین میں اس طور پر پیدا کیا، ان کی اقسام مختلف ہے۔ بے شک اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے دلیل توحید کی موجود ہے۔ اور وہ ایسا ہے کہ اس نے دریا کو بھی مسخر بنایا، اس میں سے تازہ تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے موتیوں کا گہنا نکالا جس کو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھ رہے کہ اس دریا میں اس کا پانی چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو، وہ شکر کرو، اور اس نے زمین پر پہاڑ رکھ دی تاکہ وہ
زمین تم کو لے کر ڈگمگانے اور ہلنے نہ لگے، اس نے نہریں اور رستے بنائے تاکہ منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور بہت سی نشانیاں بنائی اور تاروں سے بھی یہ لوگ رستہ معلوم کرتے۔ سو کیا جو شخص پیدا کرتا ہے وہ ایسا ہو جائے گا جو پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سکتے؟ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو کبھی شمار نہ کر سکو۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے پوشیدہ اور ظاہر احوال سب جانتا ہے۔ جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، تو وہ خود ہی مخلوق ہے اور مردے اور بے جان ہے، زندہ نہیں، اور ان کو خبر نہیں کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اس آیت میں کے ذریعے سے اللہ نے تمام شریک کیے ہوئے جانوں کی شریک کیے جانے والی چیزوں کی نفی کر دی ہے، کہ اللہ کی ایک صفت کے ساتھ اس کی نفی کر دی۔ وہ تمام چیزیں جس کو ساتھ شریک کیا جاتا ہے وہ مردہ ہیں۔ الہ بننے اور ماننے کے لیے الہ صرف اللہ کی ذات ہے، معبود اسی کو مانا جائے گا، اسی کو جو ہمیشہ زندہ ہے، جو قائم ہے، جو حی القیوم ہے۔ یہ ایک ہی صفت دیکھی جائے تو باقی ہر بنائے ہوئے الہ کی نفی ہو جاتی ہے۔ مثلا سورج چاند، اگر کہا جائے کہ سورج چاند زندہ ہے اور بت دیویاں دیوتائیں سب زندہ ہیں، اصل قبور والے جو زندہ ہے، اور ان کو جو ہم جو شریک ٹھہراتے ہیں، ان پہ قبروں پر جا کے جو منتے مرادیں وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں، تو کیا وہ زندہ ہے اور کیا وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور کیا وہ یہ کوئی بھی کام انسانوں کے حق میں یا کسی کے بھی حق میں کچھ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ سب کچھ کرنے والا زندہ اور قائم صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات پاک ہے۔ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہو رہے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے احوال پوشیدہ ظاہر جانتے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ تکبر کی میں تھوڑی سی حدیث ضرور آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، کہ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، پس جس شخص نے ان دونوں میں سے کسی ایک پر مجھ سے مقابلہ کیا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب چاہتے ہیں اور خواہش رکھتے کہ ہمارا لباس قیمتی ہو، ہمارے ہاتھ میں جو کوڑا ہو وہ بھی قیمتی ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صاحب جمال ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں بلکہ تکبر تو یہ ہے یعنی حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں برائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسے بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن متکبرین کو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا اور پھر بولس کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ بولس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کا ایک گڑھا ہے جہاں جہنمیوں کا خون، پیپ اور پسینہ جمع ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا دل کبر سے خالی ہو جائے اسے چاہیے کہ سلام میں پہل کرے۔ متکبر کے رویوں میں بدترین اور کبیر ترین عمل ظلم کا ارتکاب ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی مانند آئے گا۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ سور کے پھونکے چھوڑنے جانے کے بعد جب کائنات زمین آسمان ختم کر دیے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی زمین کو گیند کی شکل میں اپنے ہاتھ میں گھمائیں گے اور سوال ہوگا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے جبر کرنے والے اور کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ مکمل طور پر خاموشی ہوگی، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ آوازیں اس دن رحمان کے آگے دب جائیں گی،
پھر سوال ہوگا لمن ملک، کس کے لیے بادشاہی، کوئی آواز نہ اٹھے گی تو فرمایا جائے گا للہ الواحد القہار، واللہ واحد القہار کے لیے۔ تکبر کا آغاز اکثر دوسرے رذائل کی طرح دل ہی سے ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا دلوں میں ان کے کبر بھرا ہوا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی تو کہتے ہیں وہ تو محض بے سند باتیں ہیں، تو جو پہلے سے چلی آ رہی۔ نتیجہ اس کہنے کا یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ، جن کو یہ لوگ بے علمی سے گمراہ کرے، ان کے گناہوں کا کچھ بوجھ اپنے اوپر اٹھانا پڑے گا۔ خوب یاد رکھو جس گناہ کو یہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں وہ بڑا بوجھ ہے، اور جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، سو اللہ تعالیٰ نے ان کا بنا بنائے گھر اجاڑ بنیاد سے ڈھا دیے، پھر اوپر سے ان پر چھت آ پڑی، اور ان پر اللہ کا عذاب اسی طرح ہے کہ ان کا خیال بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا اور یہ کہے گا کہ میرے شریک جن کے بارے میں تم لڑا جھگڑا کرتے تھے اب کہاں ہیں؟ جاننے والے کہیں گے کہ آج پوری رسوائی اور عذاب کافروں پر ہے جن کی جان فرشتوں نے حالت کفر میں قبض کی تھی۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ ظالموں، کافروں، فاسقوں، فاجروں کی موت کا وقت بتا رہا ہے کہ جس کا نظارہ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ فرشتے ان کو ڈانٹیں گے، جھڑکیں گے اور کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جا۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ موت کے وقت جہنم میں داخل ہو جا، ابھی تو حشر نہیں آیا، تو نامہ مال بھی نہیں تلے، تو حساب کتاب بھی نہیں، تو پھر جہنم کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگوں کی قبریں روضۃ الجنت، جنت کے باغوں سے باغ ہو جائیں گے، کچھ کی قبریں جہنم کے گھڑوں میں سے گڑا بن جاتی، یہ اسی کا تذکرہ ہے۔ سو جہنم کے دروازوں میں انہیں داخل جہنم کے دروازوں میں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کو رہو۔ غرض تکبر کرنے والوں کو وہ برا ٹھکانہ، جو لوگ شر سے بچ رہے ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ بڑی خیر نازل فرمائی، جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی اور عالم آخرت تو اور بھی زیادہ بہتر، اور وہ واقعی شرک سے بچنے والوں کا اچھا گھر ہے، وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہے جن میں یہ داخل ہوگی، ان باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے، جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہاں ان کو ملے گی، بلکہ اس طرح کا عوض اللہ تعالیٰ سب شرک سے بچنے والوں کا دے گا۔ اللہم جعلنا منہم، جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ شرک سے پاس آتے ہیں، وہ فرشتے کہتے جاتے ہیں السلام علیکم، تم جنت میں چلے جانا اپنے اعمال کے سبب۔ تو اور یہ مومن ہے جس کی کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، اور دوسری بات جو فرشتے بیان کریں گے تمہارے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ تمہارے ایمان کی وجہ سے، تمہاری عبادت کی وجہ سے اور تمہارے ایمان کی وجہ سے، عمل جو ہے جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور کیا یہ ماں کی عمل یا باپ کی عمل یا نبیوں کا جو اللہ کے حبیب تھے، یہ ان کے ذریعے سے نہیں ملے گی، یہ صرف اور صرف اعمال کے ہاتھوں پر ہی ملے گی، جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا۔ کسی نیکوکار کے ساتھ تعلق رشتہ نجات کا ذریعہ نہیں، اپنے عمل ہی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا فاطمہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ رب اپنی لی اندہ کا بیتن فی الجنہ، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پہ دعا ضروری کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت کے حصول کے عمل سکھا دے، اللہ ان اعمال میں استقامت عطا فرما، پختگی اور دوائم کی توفیق عطا فرما، اللہ ان اعمال کو ہمارے لیے آسان بنا دے، ہمارے راستوں کی رکاوٹوں کو دور کر دے، ہمارے اہل عیال کو ہمارا مددگار بنا دے، اللہ بہترین ساتھی اور معاون نصیب فرما، اللہ جنت کے حصول کے لیے جو ٹوٹے پھوٹے بہت تھوڑے عمل کرتے ہیں اللہ ان کو قبول فرما کر ان کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ لوگ اسی کے بعد کے متضع ہے کہ ان کے پاس موت کے فرشتے آ جائیں یا آپ کے پروردگار کا حکم آ جائے، ایسا ہی ان سے پہلے جو لوگوں نے
ایسا ہی ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کیا تھا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ذرا ظلم نہیں کیا، لیکن وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آخر ان کے اعمال بد کی ان کو سزائیں ملیں، اور جس عذاب پر وہ ہنستے تھے اسی نے آگ گرا۔ مشرک لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو اللہ کے سوا کسی چیز کی نہ ہم عبادت کرتے، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم اس کے بدون کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ جو کافر لوگ ان سے پہلے ہوئے ایسی ہی حرکت انہوں نے بھی کی تھی سب پیغمبروں کے ذمہ، تو صرف احکام کا صاف صاف پہنچا دینا، اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہتے ہیں کہ تم خاص اللہ کی عبادت کرو، شیطان کے رستے سے بچتے رہو۔ سو ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، بعض ان میں وہ ہیں جن میں گمراہی ثابت ہو گیا۔ تو زمین پر چلو پھرو آثار دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ ان کے راہ راست پر آنے کی اگر آپ کو تمنا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں کرتا جس کو گمراہ کرتا، اور ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ اور یہ لوگ بڑے زور لگا لگا کر اللہ کی قسمیں کھاتے پھرتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ کیوں نہیں زندہ کرے گا؟ اس وعدے کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں لاتے، تاکہ جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے ان کے روبرو اس کا اظہار کر دے، اور تاکہ کافر لوگ یقین کر لیں کہ واقعی وہی جھوٹے تھے۔ ہم جس چیز کو چاہتے ہیں پس اس سے ہمارا اتنا ہی کہنا کافی ہوتا کہ تو پیدا ہو جا، پس وہ موجود ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنا وطن مکہ چھوڑ دیا، اور بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا ثواب درجہ بڑا ہے۔ کاش ان کافروں کو بھی خبر ہوتی۔ اور ایسے ہیں جو صبر کرتے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے، اور ہم نے آپ کی قبل بھی صرف آدمی ہی رسول بنا کر معجزات اور کتابیں دے کر بھیجے تاکہ ان پر وہی بھیجا کرتے تھے۔ سو اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ دیکھو، اور آپ پر بھی یہ قرآن اتارا تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گے ان کو آپ ان سے ظاہر کر دیں، اور تاکہ وہ فکر کیا کریں۔ اور جو لوگ بری بری تدبیریں کرتے ہیں کہ ایسے لوگ پھر بھی اس بات سے بے فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ان پر ایسے موقع سے عذاب پڑے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، سو یہ لوگ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، یا ان کو گھٹاتے گھٹاتے پکڑ لے، سو تمہارا رب شفیق بڑا مہربان ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی ان پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھا جن کے سائے کبھی ایک طرف کو کبھی دوسری طرف کو اس طرح جھکے جاتے ہیں کہ بالکل اللہ کے تابع ہیں، اور وہ چیزیں بھی عاجز ہے اللہ کی مطیع ہیں۔ جتنی چیزیں چلنے والے آسمان اور زمین میں موجود ہیں، اور بالخصوص فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو کہ ان پر بالادست ہے، اور ان کو جو کچھ حکم کیا جاتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں۔ یہاں پہ آیت سجدہ تلاوت ہے، سجدہ ضرور ادا کر دیجیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو یا زیادہ معبود مت بناؤ، بس ایک معبود وہی ہے، تو تم لوگ خاص مجھ سے ڈرا کرو، اور اسی کو ملک ہے سب چیزیں، جو کچھ آسمان میں زمین میں، اور لازمی طور پر تتاب بجا لانا اسی کا حق ہے۔ تو کیا پھر بھی اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو، اور تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے؟ پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہیں، پھر جب تم سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو تم میں ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ خیر چند روزہ عیش اڑا لو، اب جلدی تم کو خبر ہوئی جاتی ہے، اور یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان معبودوں کا حصہ لگاتے ہیں کہ جن کے متعلق ان کو کچھ علم نہیں۔ قسم ہے اللہ کی تم سے تمہارے ان افطرا پردازوں کی ضرور باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو، سبحان اللہ، اور اپنے لیے چاہتی چیز۔ تو یہ مشرکین کا ایک طریقہ تھا کہ وہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہوتے تھے، اور پھر انہی کے طرز کے انہوں نے وہ بت وغیرہ دیویاں بنا لی تھی، اور یہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ جو ہے یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور ہماری دعاؤں کی قبولیت میں ہماری مدد کریں گی۔ اور ان میں کسی کو بیٹی کی خبر دی جائے تو سارا دن ان کا چہرہ بے رونق رہے، اور دل ہی دل میں گھٹتا رہے، اور جس چیز کی اس کو خبر دی گئی اس کی آڑ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرے آیا، اس کی بحالت ذلت لے رہے ہیں، یا اس کو زندہ مٹی میں گاڑ دے۔ خوب سن لو اس کی یہ تجویز بہت ہی بری ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ان کی بری حالت، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو بڑے اعلیٰ درجے کی صفات ثابت ہے، اور وہ بڑے زبردست بڑی حکمت والے ہیں۔
اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے ظلم کے برابر دادوگیر فرمائے تو سطح زمین پر کوئی حرکت کرنا والا نہ چھوڑتے، لیکن ایک میعاد معین مدت تک مہلت دے رہے، پھر جب ان کا وقت معین آ پہنچے اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ امور تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے، اپنی زبان سے جھوٹے دعوے کرتے جاتے ہیں کہ ان کے لیے ہر طرح کی بھلائی، لازم بات ہے کہ ان کے لیے دوزخ، اور بے شک وہ لوگ سب سے پہلے دوزخ بھیجے جائیں گے۔ واللہ صاحب سے پہلے جو امتے ہو گزری ان کے پاس بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، سو ان کو بھی شیطان نے اس طرح کے اعمال مستحسن کر کے دکھلائے، پس وہ آج ان کا رفیق تھا اور ان کے واسطے دردناک سزا ہے۔ اور ہم نے آپ سے یہ کتاب صرف اس واسطے نازل کی کہ جن امور میں لوگ اختلاف کریں آپ لوگوں پر اس کو ظاہر فرما دے، ایمان والوں کو ہدایت اور رحمت کے غرض سے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، اس میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو سنتے، اور نیز تمہارے لیے مویشی بھی غور و فکر، دیکھو ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون کا مادہ ہے، اس کے درمیان میں سے صاف اور گلے میں آسانی سے اترنے والا دودھ بنا کر ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں، اور نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم لوگ نشے کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے، درختوں میں بھی، اور لوگ جو عمارتیں بناتے ان میں ہر قسم کے پھلوں سے چوستی، پھر اپنے رب کے رستوں پر چل جو آسان ہے، اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہوتی، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو سوچتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اول پیدا کیے، پھر تمہاری جان قبض کرتا ہے، بعض تم میں وہ ہیں جو ناکارہ عمر تک پہنچائے جاتے ہیں، جن کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک چیز سے وہ باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعضوں کو بعض پر رزق میں فضیلت دی، سو جن لوگوں کو فضیلت دی وہ اپنے حصے کا مال اپنے غلاموں کو اس طرح کبھی دینے والے نہیں کہ وہ سب اسی میں برابر ہو جائیں، کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنا اور ان بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تم کو اچھی اچھی چیزیں کھانے پینے کو دیں، کیا پھر بھی بے بنیاد چیزوں پر ایمان رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہیں گے جو ان کو نہ آسمان میں سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتی ہے، نہ زمین میں سے، نہ قدرت رکھتی، سو تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت گڑھو، اللہ تعالیٰ خوب جانتے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ فرض کرو ایک تو غلام ہے کسی کا مملوک کہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص ہے کہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دے رکھی ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے، کیا اس قسم کے شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہے، بلکہ ان میں اکثر تو جانتے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص، اس میں سے ایک تو گونگا ہو، وہ کوئی کام نہ کر سکتا اور اپنے مالک پر ایک وبال جان ہے، اس کو جہاں بیٹا کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا، کیا یہ ایسا شخص باہم برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اچھی باتوں کی تعلیم کرتے رہو اور خود بھی معتدل طریقے پر چلتے ہو۔ اور آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور قیامت کا معاملہ بس ایسا ہوگا جیسے آنکھ جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے ہو، اس نے تم کو کان دیے، آنکھ دیا، دل دیا تاکہ تم شکر کرو۔ کیا لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کے تلے میدان میں مسخر ہو رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں تھامتا بجز اللہ کے؟ اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے چند دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے گھروں میں رہنا کی جگہ بنائی، تمہارے لیے جانوروں کے کھال کے گھر بنائے جن کو تم اپنی کوچ کے دن اور مقام کے دن ہلکا پھلکا پاتے، اور ان کے اون اور ان کے روحوں اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت تک کے لیے بنائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے بعض مخلوقات کے سائے بنائے، تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ کی جگہیں بنائی، تمہارے ساتھ ایسے کرتے بنائے جو گرمی سے تمہاری حفاظت کریں، اور ایسے کرتے بنائے جو تمہاری لڑائی سے تمہاری حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ تم پر
اسی طرح اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار ہو۔ پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا۔ وہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے پھر اس کے منکر ہوتے اور زیادہ ان میں سے ناسپاس ہے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ قائم کر گے پھر ان کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کو حق تعالیٰ کی راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ کچھ مہلت دیے جائیں گے۔ اور جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، وہ ہمارے شریک یہی ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم ان کی پوجا کرتے تھے۔ سو وہ ان کی طرف کلام کو توجہ کریں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اور یہ مشرک و کافر لوگ اس روز اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرنے لگے اور جو کچھ افطرا پردازیاں کرتے رہے وہ سب گم ہو جائیں گی۔ جو لوگ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے ان کے لیے ہم ایک سزا پر دوسری سزا بمقابلہ ان کے فساد کے بڑھا دیں گے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں ایک ایک گواہ جو ان میں سے انہی کا ہوگا مقابلے میں قائم کر دیں گے اور ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کو گواہ بنا دے گے۔ ہم نے آپ پر قرآن اتارا کہ تمام باتوں کا بیان کرنے والا اور مسلمانوں کے واسطے بڑی ہدایت اور بڑی رحمت اور خوشخبری سنانے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے اور کھلی برائی اور متعلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اس کو اپنے ذمہ کر لو۔ قسموں کو بھی ان کے مستحکم کرنے کے مت توڑو، تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بنا چکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے اور تم مکے کی اس دیوانی عورت کے مشابہ مت بنو جس نے اپنے سوٹ کاتے پیچھے بوٹی بوٹی کر کے نوچ ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بنانے لگو محض اس وجہ سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے۔ بس اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائشیں کرتا ہے اور جن چیزوں میں تم سے اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن ان سب کو تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتا لیکن جس کو چاہتے ہیں بے راہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ اور تم سے تمہارے اعمال کی ضرور باز پرس ہوگی۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ، کبھی کسی اور کا قدم جمنے کے بعد نہ پھسل جائے پھر تم کو اس سبب سے کہ تم اللہ سے ماننے اور تکلیف بھگتنا پڑے اور تم کو بڑا عذاب ہوگا۔ اور تم لوگ عہد الہی کے عوض میں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ مت حاصل کرو، بس اللہ کے پاس کی جو چیز ہے وہ تمہارے لیے بدجہا بہتر ہے اگر تم سمجھنا چاہو۔ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا۔ جو لوگ تم ثابت قدم ہے ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کو اجر ان کو ضرور دیں گے۔ جو شخص کو نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیہ کہ صاحب ایمان ہو تو ہم ان شخص کو دنیا میں بالغ زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ تو جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، یقیناً اس کا قابو ان پر نہیں چڑھتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بس اس کا قابو تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں پر جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم کسی آیت کو بجائے دوسری آیت کے بدلتے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو جو حکم بھیجتا ہے اسی کو وہ خوب جانتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ افترا کرنے والے ہیں، بلکہ انہی میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ آپ فرما دیجئے اس کو روح القدس آپ کے رب کی طرف سے حکمت کے موافق لائے ہیں تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں۔ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو جائے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ ان کو تو آدمی سکھلایا جاتا ہے، جس شخص کی طرف سے اس کو نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی راہ پر نہ لائیں گے اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ بس جھوٹ افطرا کرنے والے تو یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ ہیں پورے جھوٹے۔ جو شخص ایمان لائے پیچھے اللہ کے ساتھ کفر کرے مگر جس شخص پر زبردستی کی جائے بشرطے کہ اس کا قلب اطمینان
ایمان پر مطمئن ہو، لیکن ہاں جو جی کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور ان کی بڑی سزا ہوگی، اور یہ غضب اس سبب سے ہوگا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا۔ اس سبب سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگا دی، اور یہ لوگ انجام سے بالکل غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ بالکل گھاٹے میں رہیں گے۔ پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے مبتلا کفر ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور اس پر قائم رہے، تو آپ کا رب ان اعمال کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا، جس روز ہر شخص اپنی ہی طرفداری میں گفتگو کرے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی حالت عجیبہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ امن و اطمینان میں رہتے تھے اور ان کے کھانے پینے کی چیزیں بڑی فراغت سے ہر چار طرف سے ان کے